لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اور بے شک اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا رسول مبعوث کیا، ان کے اندر سے ہی، یعنی انہی کے قبیلے میں سے، اسی خاندان قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے، جو 3 کام کرتا ہے۔ نمبر 1، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کر دیتا ہے۔ جتنے بھی فرسودہ عقائد اور نظریات شرک پر مبنی توحید کے منافی ہیں، قرآن کی آیات تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن بھی اور شریعت بھی، اور حکمت سے مراد قرآن بھی اور سنت بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کون؟ قریش مکہ، جو بعد میں دنیا کے امام بنے۔ رسول اللہ کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلی گمراہی میں تھے، اور ان کو گمراہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے نکالا؟ قرآن کے ذریعے۔ یہ انسٹرومنٹ آف دعوت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے نا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی آخرت کا ڈر سناؤں، اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے وہ بھی قرآن کے ذریعے۔ تو انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن۔ حجۃ الوداع کے اوپر قرآن اور سنت، لیکن عقیدے قرآن کے۔ غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت، لیکن عقیدے قرآن کے۔ وصی رسول قرآن۔ تو یہ قرآن کے گرد سارا تانا بانا ہے۔ چونکہ اس کانٹیکسٹ میں آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں، جب ہماری اسی صورت میں آیت نمبر 103 آئی تھی نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس کانٹیکسٹ میں میں نے قرآن کے حوالے سے کافی ساری ڈسکشن کی ہے، جو مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر چونکہ ایک اور چیز آئی ہے، اور وہ ہے حکمت۔ ویسے تو قرآن بھی سراپا حکمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ 10 کمانڈمنٹس آئیں، اس کے اینڈ پہ اللہ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ قرآن بھی حکمت ہے، یعنی ذہانت کی باتیں جس سے انسان فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسی کانٹیکسٹ میں سنت کو داخل کیا ہے، چونکہ سنت کو ماننا تو قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا جب تمہیں پہنچی مصیبت، یعنی فتح شکست میں بدل گئی غزوہ احد کی، تو حالانکہ اس سے پہلے تم بھی تو ان کو مصیبت پہنچا چکے ہو، اس سے ڈبل غزوہ بدر کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کے اندر کبھی کسی کو اوپر رکھا، کبھی کسی کو نیچے رکھا۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ یہ ایام ہے جو ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس کانٹیکسٹ میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج تمہیں شکست ہوئی ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی تو شکست ہو چکی تھی۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہم پہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے، ہم تو پاکستانی ہیں، ہم تو جیتیں گے۔ یہ وہی چیز ہے کہ ایسی کیوں ہار گئے؟ جواب سنو پھر رکھو۔ اے نبی ان سے فرماؤ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہیں یہ
جو فتح شکست میں بدل گئی، تم نے کیوں اللہ کے نبی کی نافرمانی کی؟ آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ 50 تیر اندازوں کو کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے، تو یہ جیت ہار میں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن گئی۔ ویسے اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی بھی کر سکتا تھا کہ وہ وہاں سے نہیں ہٹتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے اس طرح کے واقعات سے آزمائش بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ وہی بات آ رہی ہے آگے جا کے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ اور جو مصیبت پہنچی تھی تمہیں اس دن، کس دن؟ جس دن دو گروہ آپس میں لڑے تھے، تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی اگر اس وقت خالد بن ولید کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا کہ پیچھے سے حملہ نہیں کرنا، تو ظاہر یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا جو کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جانے، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا، لیکن اصطلاحی ترجمہ اس کا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے اور واضح کر دے کہ کون اہل ایمان ہے۔ تو اہل ایمان کون ہوگا کہ جب اسے مصیبت آئے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اپنے اوپر غور کرے کہ یہ میرے اعمال کی شامت ہے۔ اور جو مومن نہیں ہوگا وہ گلا شکوہ اور لکیر پیٹنا شروع کر دے گا، جس طرح منافقین نے کیا کہ ہمارے بھائی نہ جاتے غزوہ احد میں تو نہ قتل ہوتے، کس طرح انہوں نے عورتوں کی طرح مینے مارنے شروع کر دیتے، صحابہ کرام نے تانے دینا شروع کر دی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ لے کہ کون سے ہیں جو نفاق والے ہیں، اندر سے کافر ہیں اور منافقت کا انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، مسلمان اوپر سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، مراد یہ کہ اللہ نکھار کے لوگوں کے سامنے ان کو ننگا کر دے کہ یہ دیکھ لو، یہ تھے جو نعرے لگایا کرتے تھے، اور اب دیکھ لو جب مشکل وقت آیا ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ دین کا راستہ ہی چھوڑ گئے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا، کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور بچاؤ کرتے ہیں شہر مدینہ کا، تو وہ بولے کہ اگر ہمیں یہ یقین ہوتا نا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے، یہ تو نورہ کشتی ہونے جا رہی ہے۔ اندازہ کریں وہ واپس جو چلے گا تھا نا 300 کا لشکر عبداللہ ابن ابی کا، انہوں نے کہا انہوں نے کہاں لڑنا ہے، وہ سامنے والے بھی قریشی ہیں، یہ بھی قریشی ہیں، قریش کے ساتھ کیسے ٹکرا سکتا ہے؟ تو یہ ہمیں بیچ میں انصاریوں کو مروانے کے لیے اور اہل مدینہ کو مروانے کے لیے نورہ کشتی لڑ رہے ہیں۔ اگر ہمیں ذرا سا بھی یقین ہوتا نا یہ واقعی سچی مچی لڑنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلتے، یہ تو نورہ کشتی ہے، ہونا ہی کچھ نہیں ہے۔ اصل میں تو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر، دل بے ایمانی پہ اترا ہو تو آپ جھوٹے بہانے گھڑ لیں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ دی ہے۔ اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے جب وہ یہ بات کر رہے تھے۔ ویسے یہ عربی میں محاورتاً بات ہوتی ہے، جو وقت کے پیغمبر کے ساتھ غداری کرے اور ان کے حکم کے باوجود ان کو تنہا چھوڑ جائے وہ کافر ہی ہوگا۔ یہ محاورتاً بات ہے کہ وہ اس دن کافر ہی تھے، ایمان سے بہت دور تھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اقرب منہم للایمان ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، تو مراد یہ کہ کچھ ایمان بھی تھا ان میں اور کچھ کفر بھی تھا، نہیں، یہ محاورتاً عربی میں بات ہوتی ہے۔ اسی کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ جو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جب تفریق پڑ جائے گی اور میری امت 2 گروہوں میں بٹ جائے گی تو ان دونوں میں سے ایک تیسرا فرقہ نکلے گا خوارج کا، اور ان دونوں گروہوں میں سے جو اقرب الی الحق ہوگا وہ گروہ ہوگا جو خوارج کے ساتھ قتال کرے گا۔ تو اس پہ ناسبی کہتے ہیں کہ اس مسلم کی حدیث سے یہ پتا چلا
کہ حضرت علی کے مخالفین بھی حق کے قریب تھے، لیکن وہ کم قریب تھے، حضرت علی زیادہ قریب تھے، کیونکہ حضور نے کہا اقرب الی الحق جو ہوگا نا وہ قتال کرے گا. تو یہاں پہ پھر آپ کیا کہیں گے کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ کم مومن تھا اور صحابہ زیادہ مومن تھے؟ نہیں. تو وہ اقرب الی الحق سے مراد ہے حق والا. دوسری طرف تو حق ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیثوں میں تو بڑے سخت الفاظ ہے. صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اگر وہ اقرب الی الحق میں سے تھوڑی سی حق سے دور ہوتی تو دوزخ کی طرف تو نہ بلا رہی ہوتی. ہاں ہے کلمہ کو مسلمان تھے، کافر نہیں تھے وہ. یہ ان کی جو بغاوت ہے یہ پولیٹیکل بغاوت ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا تھا یا قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہیں. انہوں نے دین کے ایک معاملے میں جو یعنی خلیفۃ المسلمین کی اطاعت جو ہے اس سے روگردانی کی تھی، تو تکفیر بھی نہیں ان کی ہوگی. اسی لیے سنن کبریٰ البیہقی میں عمار ابن یاسر سے ہی پوچھا گیا کہ یہ اہل صفین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اہل صفین کو کافر نہ کہو، منافق نہ کہو، یہ کہو کہ یہ فاسق اور ظالم ہے. یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، لیکن یہ کافر نہیں ہے. اسی لیے میں نے اس آیت سورہ آل عمران کے آیت نمبر 167 کا حوالہ بھی اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں مثال کے طور پہ ڈالا ہے. تو اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے بحیثیت ایمان کے، بنسبت ایمان کے، یعنی وہ کافر ہی تھے. وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں. یہ دو طرح سے اس کا معنی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ دعوے تو کرتے ہیں لیکن اندر ایمان کوئی نہیں موجود. دوسرا یہ ہے کہ اوپر سے جو باتیں کر رہے ہیں اس سے زیادہ دشمنی ان کے اندر چھپی ہوئی ہے. اوپر تو دشمنی کا اظہار کام کرتے ہیں، اندر تو اس سے بڑے یہ دشمن ہے. یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہوں گے. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں اس حال میں کہ خود تو یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو کامل الایمان ان کے اہل مدینہ کے ساتھی حضور کے ساتھ شہید ہو گئے جا کے غزوہ احد میں، ان کے بارے میں ان کی وفات اور شہادت کے بعد اب یہ گھر بیٹھے ہوئے، اپنی تو بزدلی ہے کہ خود گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بھائیوں نے بھی ہماری بات مانی ہوتی نا تو آج قتل تو نہ ہوتے. اس کا جواب پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، اگر ان کی بھی موت لکھی ہوتی نا یہ بھی اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھینچے چلے آتے، کیونکہ موت کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم موت کو ٹال سکتے ہو تو اپنی موت ٹال کے بتاؤ نا. تم گھر بیٹھ کے تو اب تمہیں موت ہی نہیں آنی، مرنا تو ہے. موت کون ٹال سکتا ہے؟ اگر تم سچے ہو نا تو اپنی موت ٹال کے بتاؤ. تم یہ کہہ رہے ہو ہمارے بھائی میدان احد میں گئے تو مارے گئے، ہم گھر بیٹھے تو بچ گئے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تم اب ہمیشہ ہی بچے رہو گے. موت تو یہاں بھی آئے گی. ان کی زندگی اتنی تھی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. کبھی خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مر گئے. حالانکہ مر چکے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ قتل ہوئے ہیں، تو قتل ہوئے تو مر تو گئے، لیکن نہیں وہ دنیا سے مرے ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے حضور، اور ایسے زندہ ہے کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں، رزق بھی دیا ہوا ہے. یہی ٹاپک جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. مت کہا کرو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. ظاہر ہے اس دنیا والی زندگی تو نہیں ہے نا. اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو سانس لینا پڑتا ہے، آخرت کی زندگی میں سانس نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو دنیا کا مال کھانا پڑتا ہے اور پھر آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے. آخرت کی زندگی میں یہ نہیں ہے. تو جن لوگوں نے کہا نا شہید زندہ، لہذا آپ جو شہید ہوئے ہیں ان سے آپ مانگ سکتے ہیں جا کے قبروں پہ جا کے، تو اللہ نے تو پہلے ہی منع کر دیا تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے. ان کو دنیاوی زندگی کے اوپر تو قیاس نہ کرو.
اگر کوئی کہتا ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، مجھے بتائیں دنیا میں کوئی زندہ بندہ اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے کسی کو؟ تو آپ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو، ایون انبیاء کرام بھی جب فوت ہوئے ہیں ان کو بھی غسل دیا گیا، صرف ایک احترام ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ صحابہ پہ اونگ تاری ہوئی اور ایک آواز آئی پیچھے سے، یہ وہ نہیں ہے جو بزرگوں کو آواز آئی، یہ صحابہ کو اللہ کی طرف سے فرشتے نے ادا کی کہ حضور کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، ورنہ صحابہ کرام کپڑے اتارنے لگے، وہ پریشان ہو گیا ہم اتارے نہ اتارے۔ تو یہ صرف رسول اللہ کا پروٹوکول ہے بس، اور کسی کا پروٹوکول نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ، اہل بیت، بزرگان دین سب کے کپڑے نہیں اترے، تو زندہ بندہ اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے؟ ہونا تو چاہیے یہ کہیں جی جب بزرگوں کو غسل دینے لگے تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، میں آپ غسل کر کے آگے پھر لیٹ جانا، کفن دے دو، منو بات ٹانگ دو، میں آپ پا لینا۔ اس طرح ہوا ہے کبھی؟ تو پھر یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی تو نہیں ہے۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ بڑے خوش ہیں ان نعمتوں میں جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے، اور وہ خوش ہو رہے ہیں جنت میں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان کو ابھی مر کے نہیں ملے۔ بھئی جو دنیا میں زندہ ہیں ان کے بارے میں جنتی کیوں خوش ہو رہے ہیں جن کو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے ان کو کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا جنت میں ان کے بارے میں کیوں خوش ہو رہے ہیں جو دنیا میں؟ اس لیے کہ وہ جنت میں پہنچ کے انہوں نے اینڈ رزلٹ دیکھ لیا ہے، اور وہ یہ خوش ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے نا، ہم نے تو آگے واقعی جنت دیکھ لی ہے، انہوں نے تو ایمان بالغیب لے کے آئے تھے، تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے وہ دوست بھی جنت میں ہی پہنچ جائیں گے، اس لیے خوش ہو رہے ہیں ان کے اوپر۔ تو دوستی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ خوش ہو رہے ہیں وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا اہل ایمان کا اجر۔ تو اہل جنت جو شہید ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر یا بدر پہ، اللہ نے فرمایا ان کو کبھی مردہ گمان بھی نہ کرنا، ان کو اللہ رزق بھی دیتا ہے، اور سورۃ البقرہ میں ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ انبیاء بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں، اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں، اور اللہ کے دشمن بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں، لیکن وہ جہنم میں زندہ ہیں۔ جو قرآن میں ہے نا کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، ان کو عذاب تو ہو رہا ہے، مرتے ہی عذاب کا سلسلہ ان پہ شروع ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ ان کو گمان نہ کرنا جو مر جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مر گئے، وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کس طرح کی زندگی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہاں پر یعنی ان کی روحوں کو پرندوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں سبز پرندے، اور وہ شام کے وقت آ کے عرش کے نیچے جو اللہ کی قندیلیں ہیں نا ان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے ہاں جی کوئی نعمت چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، ہمیں تو کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بار بار اصرار کرتا ہے نا تو وہ پھر ایک نعمت کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوں اور پھر شہید ہو کے تیرے پاس پہنچے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے، یہ میں تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ جو میرا یہ قانون ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا۔ ہاں عبد القادر جیلانی کی روح کھول لین اللہ دا گل ہے، کہانیاں یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ تو میرا رول ہے کہ جو مر کے میرے پاس آیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا۔ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے وہ شخص جو دنیا میں شہید ہوا۔
وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ جا کے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یہ حضور کی خواہش. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت میں مرا. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اسے اپنے بستر پہ بھی موت آئی نہ عام حالت میں بیماری سے، اللہ اس کو شہید لکھ دے گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.